السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، ان کی حالات و واقعات ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا ایمان افروز واقعہ وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد محترم کے پاس ان کے گھر آئے اور اپنا کجاوا خریدا۔ پھر انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیجے تاکہ وہ اسے میرے ساتھ اٹھائے اور میرے گھر چھوڑ آئے۔ سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں اس کجاوے کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چل پڑا۔ کجاوا اونٹ پر رکھنے کے لیے ہوتا ہے، کجاوا جو دوران سفر کام آتا ہے۔ میں اس کجاوے کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چل پڑا اور میرے والد ان پیسوں کو پرکھنے لگے۔ میرے والد نے ان سے پوچھا، ابو بکر مجھے اس واقعے کے بارے تو بتلائیے کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو آپ نے سفری معاملات کیسے کیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض دوسری احادیث میں یہ وضاحت ہے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کی درخواست کی کہ بیٹے سے کہیں یہ کجاوا جو میں نے خریدا ہے آپ سے یہ میرے گھر تک پہنچا دے، تو سیدنا براء بن عازب کے والد محترم نے کہا یہ چھوڑ آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ ہجرت کا واقعہ ہمیں سنائیں، ہجرت کا واقعہ ہمیں بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ والا واقعہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ کفار کے ظلم و ستم کی انتہا تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلام کی تاریخ کے اہم ترین موڑ پر قدم بقدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 4-5 مہینے پہلے میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اس ہجرت کی تیاری کے لیے 4-5 مہینے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یاران غار تھے میرے ابو بکر، رازدان تھے میرے ابو بکر، ایک ایک سانس، زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی سر بلندی کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ کے اسلامی مشن کو عام کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اس موقع پر ابو بکر صدیق نے برا بن عازب، یہ دونوں باپ بیٹے موجود تھے، انہیں واقعہ سنایا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا کہ جی ہاں، ہم پوری رات اور اگلے دن صبح تک چلتے رہے، یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت ہوا اور راستہ اس طرح صاف ہو گیا کہ کوئی بھی مسافر نہیں چلنے والا تھا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کا سایہ تھا اور اس پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ ہم وہاں رکے اور میں نے اپنے ہاتھ سے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست کی، صاف کی، اور وہاں پر ایک چادر بچھائی۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو جائیں، میں پہرا دوں گا، آپ آرام فرمائیں، سو جائیں، میں پہرا دیتا ہوں۔ بس آپ سو گئے اور میں چاروں طرف حالات دیکھنے کے لیے نکلا۔ پھر مجھے ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بکریوں کو اسی چٹان کے سائے کی طرف لا رہا تھا، اور وہ بھی ہماری طرح سایہ چاہتا تھا۔ یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غار ثور کا واقعہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ یا مکہ کے فلاں شخص کا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری بکریوں میں دودھ موجود ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کیا ہمارے لیے تو دودھ نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے ایک بکری کو پکڑا۔ میں نے کہا پہلے اس کے تھنوں کو مٹی، بال اور دوسری گندگیوں سے صاف کر لے۔ یہ دودھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا ہے، تو تھنوں کو اچھی طرح صاف کر لے۔ دودھ دھونے کے آداب اور طریقے بھی بیان کر دیے، مکمل رہنمائی کی۔ کتنے صفائی پسند تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے پیاری طبیعت کے مالک تھے۔ اس غلام کی مکمل رہنمائی کی کہ تھنوں کو صاف کر لے، دھو لے، کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو، اچھی طرح صاف کر لے، پھر دودھ ہونا ہے۔ میں نے سیدنا برا بن عازب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی۔ یعنی یہ واقعہ جب سیدنا برا بن عازب نے بیان کیا، آگے صحابہ کرام کو، تابعین کو یہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے تھن جھاڑنے کی شکل و صورت کو بیان کیا اپنے ہاتھ سے ہاتھ مار کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے لکڑی کے ایک پیالے میں دودھ نکالا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ آپ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگانا پسند نہیں کیا۔ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میں اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے پہلے دودھ کے برتن پر پانی بہایا۔ جب اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ پی لیجئے۔ یعنی دودھ برتن میں دھویا گیا ہے، پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کا بھی سیدنا ابو بکر نے اہتمام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیجئے۔ پھر آپ نے دودھ پیا جس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ پھر جب سورج ڈھل گیا تو ہم نے سفر شروع کیا۔ بعد میں سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ ہمارے پاس ہی پہنچ گیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور اس کا گھوڑا اسی کے ساتھ پیٹ تک زمین میں دنس گیا۔ میرا خیال ہے کہ زمین بڑی سخت تھی۔ یہ شک راوی حدیث زہیر کو تھا۔ سراقہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے حق میں دعا کر دیں تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کی تلاش میں آنے والے تمام لوگوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو وہ نجات پا گیا۔ پھر تو جو بھی اسے راستے میں ملتا اس سے وہ کہتا تھا کہ میں بہت تلاش کر چکا ہوں، قطعی طور پر وہ ادھر نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کفار کے گھر سے سراقہ کو تیار کر دیا، وہ خود ہی کہہ رہے تھے او بھائی چلے جائیں واپس، ادھر نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے تو دشمنوں کے گھر سے وفادار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جو بھی ملتا اسے وہ واپس اپنے ساتھ لے جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ ماشاءاللہ لمبا واقعہ ہے، دیگر احادیث میں بھی اس واقعہ کی ہجرت کے واقعہ کی تفصیلات ہیں۔ اگر آپ تفصیل کے ساتھ ہجرت کا پورا واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نے صحیح سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 جلدوں میں ہم نے اردو میں کتاب تیار کی ہے، شائع کی ہے۔ اس میں آپ اس مقدس مبارک واقعہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کتاب بھی ہماری محبوب شخصیت ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ نے ہی لکھی تھی عربی زبان میں، جنہوں نے صحیح فضائل صحابہ لکھی۔ وہ صحیح سیرت مصطفیٰ کتاب بھی شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے 2 جلدوں میں لکھی۔ اس کو ہم نے اپنے ادارہ دار ابن بشیر کی طرف سے اس کو اردو میں ہم نے شائع کیا، اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے سیرت پر۔ صحیح سیرت مصطفیٰ جیسی اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی وہ کتاب ہے صحیح سیرت مصطفیٰ جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قرآن کریم اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ مشتمل ہی نہیں بلکہ تمام صحیح احادیث کا اس میں احاطہ کر دیا گیا ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ابھی ہم نے لمبی حدیث بیان کی یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3615 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2009 ہے۔ اسی واقعہ کی ایک اہم تفصیل دوسری حدیث میں ہے جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم غار ثور میں تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر
ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3653، صحیح مسلم حدیث نمبر 2381 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اس واقعہ کی اور تفصیلات بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری کتاب صحیح سیرت مصطفیٰ، اس میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا ایمان، ہماری محبتیں صحابہ کے ساتھ ویسی کر دیں جیسے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کو محبت تھی، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ یہ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہیں، یہ صحابہ کرام وہ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا۔ یہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے وفادار تھے، جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دین کی آبیاری کے لیے قربان کر دیا۔ آئیں ہم بھی اپنے اندر صحابہ جیسی عظیم صفات اپنے اندر پیدا کریں، ان جیسی وفاداری پیدا کریں، ان جیسا اخلاص پیدا کریں، ان جیسی دین کے ساتھ محبتیں پیدا کریں۔ کس طرح انہوں نے اپنے زمانہ جاہلیت کی ایک ایک بات کو اپنے پاؤں تلے روندا، ختم کر دیا، ایک نیا دور شروع ہوا، اسلام کا دور، صحابہ کرام کا دور، جو سب سے مقدس ترین دور تھا، سب سے بہتر دور تھا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی سچی محبت پیدا فرمائے۔